You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. ہم ہیں عارفہ مظفر اور آپ کے ساتھ آج کی محفل میں ہمارے معزز مہمان ہوں گے. ہم تو وہی کوشش ہی کر سکتے ہیں اپنے دل کی بات، آپ کے دل کی بات اپنی محبت کے حوالے سے پوچھ سکیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں جواب کیا ملتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اندر کے کھیل صرف اللہ کی ذات جانتا ہے. یا جس تن لاگے سو تن، جو لوگ اس کو بھگت رہے ہیں وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو کھیل کے میدان سے باہر بیٹھے ہوئے اپنی کیا فارائیاں کیا سرائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور اکثر لوگ غلط مشورے بھی دے رہے ہیں. اینی ویز ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. بیسیکلی وی آر اے ریڈیو شو اینڈ دین ٹیلی ویژن پروگرام. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں سولوشن تو آپ دے ہی نہیں رہے. اور بھائی جان سولوشن تو جو رن کر رہے ہیں کھیل کو انہوں نے دینا ہے. میں تو صرف کوشش کر سکتی ہوں کہ یہ جو انارکی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، اس کا اختتام کیسے ہو. یعنی ہم بھائی بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تو نہ ہو جائیں نا. آئی کین جسٹ ٹرائی. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فن کرنے کو دل کرتا ہے. میرا بھی دل کرتا ہے. دیر واز اے ٹائم کہ میرا خیال ہے میں تھی ہی فنٹوش اور مجھے لگتا تھا میرے اندر کا بچہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا. مگر اب وہ کہتے ہیں نا گھر میں دکھ ہو، بیماری ہو، کینسر ہو اور گھر والے کا دل ہنسنے کو بعض اوقات نہیں نہ چاہتا. بٹ دیٹس کائنڈ آف سچویشن آئی ایم گوئنگ تھرو. اینی ویز میرے ساتھ اس پروگرام کو زینت بخشا کرتے ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. اور آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ لوگ ان کے کالمز پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. ہماری خوش بختی کہ ہماری بھی ان سے دو گھڑی کی بات ہو جاتی ہے. اور آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk. اللہ کرے سمیع بھائی جو ہیں صرف بیٹر ٹروتھ کی بات ہی نہ کریں، اس کا سولوشن بھی دیں. اور یہ تو آپ لوگوں کا پیغام ہے جو میں نے پہنچا دیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. ابھی آپ نے خود سے ذمہ داری اتار کے مجھ پہ ڈال دی. میں بھی تو اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں. سولوشن تو انہیں کے پاس، جیسے آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سولوشن تو ان کے پاس ہے نا. جو جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سولوشن تو ان کے پاس ہوگا. ہاں، جیسے بھٹو صاحب کو مروایا تھا نا تو ان کے ارد گرد والوں نے مروایا تھا بھٹو صاحب کو، غلط مشورے دے کے، غلط گائیڈ کر کے. حالانکہ ہی واز اے جینیس مائنڈ. اور اب بھی میرا خیال ہے جو ہمارے ہمیشہ سے صاحب اقتدار لوگ رہتے ہیں ان کے ارد گرد یہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. یہ رسپانسبلٹی ہم تمام ووٹرز کی ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں اور ووٹ ڈالتے ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پلیز چوائس میں آپ تھوڑے محتاط ضرور ہوں. یہ وہ لوگ جو ڈویژن کریٹ کر رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں رہنا. میری اور آپ کی پہچان اگر ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، پیریڈ. دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب ہم نے وزن بڑا کم کر لیا. آپ تو وہ 10ویں جماعت والے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک بنتے جا رہے ہیں. پھر میں نے ڈاکٹر ہٹا دینا ساتھ سے. آپ بے شک ہٹا دیں گے. میں نے کبھی بھی آپ سے یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے آپ ڈاکٹر بنے کہیں. میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، تو یہ لقب آپ چھین جب اگر آپ 10ویں میں جائیں گے پھر تو میرے چھوٹے بھائی ہو جائیں گے. پھر چڑکامی پہ آ کرنی ہے. نہیں. چھوٹا میں کیسے بن جاؤں آپ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے پہلے دنیا میں بھیجا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے آپ کو جس سمت میں لے کے جا رہے ہیں آپ نے تو ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. میں نے نہیں لگایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں آپ کو زندگی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اپنی دعا کے ساتھ چل رہی ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی ہر روز ایک نئی صورتحال ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی بہت سے لوگوں نے ریزائن کیا تھا، مگر آج جس خبر نے آنکھیں کھولیں یہ پاکستان میں نیب کی صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. اور جناب عمر عطا بندیال صاحب، ان کی 16 سپٹمبر کو ریٹائرمنٹ ہے. اس سے پہلے انہوں نے کچھ فیصلے لکھ بھی لیے ہیں جن کو محفوظ کیا، اور میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں کیا چینج کر کے جانے لگے ہیں کہ جو رہی کسر ہے وہ بھی کر دیں. نیب میں سنا ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. اور کیونکہ پہلے تو پروسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر صاحب کے استعفے کی خبر گونج رہی تھی، مگر ابھی وہ دھندلی نہیں ہوئی تھی، تو ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ انہوں نے بھی ناگزیر وجوہ کی بنا پر
ریزائن کر دیا ہے. اب کیا کہ یہ لوگ باہر کا پریشر کہ لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اس کو نہیں ہینڈل کر پا رہے, یا کوئی انکوائری انویسٹیگیشن میں چینج ہونے جا رہی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین. اے ایمان والو, انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو, خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی امیر یا فقیر خدا ان کا خیر خواہ ہے. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اب میں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ بات ذکر کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بھی عطا بندیال صاحب جو ہیں خاص طور پہ کچھ ایسے فیصلے کرنے جا رہے. خود انہوں نے ان کا بیان آیا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ دیر پہلے ایسے فیصلے کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اس پاکستان کی تاریخ پر بہت زیادہ جو ہے اس کا اثر ہوگا. اور جب آپ نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا فیصلہ تو وہ نیب کے بارے میں کہیں گے, کیونکہ وہی ہم تو کر سکتے ہیں جو اپیلیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. تو نیب میں جو ترمیم کی گئی, نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں, مطلب وہ آئین کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اسمبلی نے پاس کیا ہے اور کیونکہ 2/3 میجورٹی گئی تھی وہاں پہ 2/3 سے ترمیم کی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ لینڈ آف دا لا تو بن گیا ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. اور اگر عطا بندیال صاحب یہ کر دیتے ہیں, بس سارے ان تمام نیب کے ترامیم کے جتنے بھی قوانین ہیں انہیں وہ کالعدم کرا دے دیتے ہیں, تو پھر یہ ہوگا کہ سارے مقدمات نواز شریف پہ, شہباز شریف پہ, زرداری صاحب پہ, ان کے جو ساتھی ہیں انور مجید صاحب اور اومنی گروپ والے جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں, کہ جن کو 26 کے قریب بڑے سیاستدان اور 48 کے قریب دوسرے افراد جو ہیں وہ اس گرفت میں آ جائیں گے. اب نیب کے افسران جو کہ ریزائن کر رہے ہیں وہ اس لیے پیشگی ریزائن کر رہے ہیں تاکہ بعض عدالتیں ان کو بلائیں نہیں اور عدالتیں جو ہیں ان کو کسی کے ملوث کر کے انہیں کہیں سزا نہ سنا دیں. اس لیے دھڑا دھڑ جو ہے دو استعفے جو بڑے 2 استعفے ہیں وہ تو آ گئے ہیں, اور سنا ہے کہ باقی یہ بھی اور 4 استعفے جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں. تو یہ سلسلہ ہے جو کہ جس کی گونج پھیل رہی ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ صدر صاحب نے بھی پچھلے دنوں 2 دن پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے جا رہے ہیں, الیکشن کی تاریخ دیں گے. اور وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم کہیے, مطلب جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا کل ٹی وی پہ انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا, ان سے سوال کیا گیا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے صاف کیٹیگورکلی یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ دراصل جو لینڈ آف لا ہے جو پاس ہو چکا اسمبلی کا, وہ لینڈ آف لا ہے, وہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. تو گویا ایک تصادم کا راستہ تو سامنے نظر آ گیا کہ آج کے جو نگراں وزیر اعظم وہ بھی اور صدر جو ہے ان دونوں کی رائے ایک نہیں ہے, ایک پیج پہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ کیونکہ یہ بھی انہیں خط لکھا گیا, صدر کو خط لکھا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, آپ صدر ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ ایک مقدمہ یہ بھی آئے گا عدالت کے اندر, کیا صدر جو ہے اسے غیر جانب ہونا چاہیے یا کسی پارٹی کا یا پارٹی کی کام کی اس کی پابندی کر کے وہ یہ اعلان کرنا چاہیے. تو یہ اگلے دنوں میں بڑا ہی گھجرت قسم کا سامان آ رہا ہے. اور جب آپ پروگرام بڑھائیں گے آگے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چند دنوں میں ہی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. بہت بڑی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ 16 آپ نے کہا کہ 16 ستمبر کو یعنی ہماری جو بندیال صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے. میرے پاس جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بندیال صاحب کا پروگرام ملک چھوڑنے کا ہے فوری طور پہ, یعنی جب فیصلہ سنا دیں گے تو ریٹائرمنٹ کے اگلے دن یا 2 دن کے بعد یہ ملک چھوڑ دیں گے. اور میری خبر یہ ہے جو بڑے بابسوخ ذرا نے بتائی ہے کہ انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہیں پکڑا نہیں جائے گا, لیکن یہ ہے کہ نہ انہیں گھر میں نظر بند کیا جائے گا بلکہ انہیں ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ میں آج آپ کے سامنے میں اوپن کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, آپ کے ہی پروگرام میں پچھلے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے اسم منیر صاحب ہیں انہوں نے یعنی کراچی میں جا کے بڑے جو پاکستان کے جو بڑے تاجر ہیں, بڑے صنعتکاروں سے بات کی تھی اور اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک تو ڈالر کی جو ڈالرائز جو اسمگلنگ ہوتی ہے وہ روکیں گے. اور اس سلسلے میں بہت بڑا کام شروع بھی کر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے
کہ روزانہ جو ہے چھاپے پڑ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ فہرستیں بھی تیار ہو گئی ہیں. اب تک جو ہے تقریباً کوئی 66 کے قریب 66 کے قریب لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں. وہ چاہے وہ ہنڈی کا کام کرتے ہوں، چاہے انہیں ذخیرہ اندوزی کی ہو یا کچھ ہو. دوسرا یہ کہ ایرانی اسمگلنگ کیس میں کم سے کم ایک سابق جو ایک اور بڑی خبر میں بتانے والا وہ یہ ہے کہ ایران میں جو پیٹرول اور دوسری اجناس جو اسمگل ہوتی ہیں وہ پاکستان کے سالانہ 36 ارب روپے کا پیٹرول جو ہے اور ڈیزل جو ہے وہ اسمگل ہوتا ہے. اس میں کم سے کم ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل اور 4 دیگر فوجی افسران کے نام شامل ہیں. ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے نام آپ کو اس لیے بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے خود افشانی کی ہے تاکہ مقدمے کے راج تک لسٹ آؤٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کرنسی اسکینڈل کے اندر بھی ایک بریگیڈیئر کا نام شامل کیا بتایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں پورے ثبوت جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ کچھ ویڈیو بھی شامل ہیں اور کچھ بہت بڑی پکی مضبوط گواہیاں شامل ہیں. اس سلسلے میں آپ ایرانی سوال کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ 29 کے قریب سیاستدان اور 90 کے قریب بیوروکریٹس صرف ایرانی اسمگلنگ کیس میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف مقدمے تیار کر لیے گئے ہیں اور بڑے مضبوط مقدمے تیار کیے گئے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ پارٹی نے اس میں بیٹھ گئی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ تمام چیزیں جو ہے ثبوت کے ساتھ وہ لے لی ہیں. اس کے بعد باقاعدہ رپورٹس بھی وزیر اعظم کے دفتر میں پہنچ گئی ہے، عاصم منیر صاحب کے دفتر میں پہنچ گئی ہے اور باقاعدہ طور پہ دوسرے جو متعلقہ کرپشن کے دفاتر وہاں میں پہنچ گئی ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کا فنل ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے، بڑی تیزی سے ہوا ہے اور اسمگلنگ کے بارے میں یعنی اس کا قلع کبا کرنے کے لیے. پھر سندھ کراچی میں بڑا سیاسی کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے جس میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کئی بیوروکریٹس کے ناموں کی فہرست فائنل کر لی گئی ہے. سب پنجاب، بلوچستان اور کے پی کی میں فہرستیں تیار ہو چکی ہیں. یعنی اس سینیریو کو ناکام کرنے کے لیے درپردہ یہ سازشیں شروع ہو چکی ہیں جس کے لیے آپ بندیال صاحب کا بھی فیصلوں کو شامل کر لیں، اس کو جوڑ کے دیکھیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب بندیال صاحب کے اوپر پابندی لگے گی مجھ سے باہر جانے کی تو ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے وکلاء نے جو تیاری کی بیان دیا ہے پھر وکلاء کو سڑکوں پر لانے کی کوشش جاری ہو جائے، کوشش شروع ہو جائے بلکہ ان کو سڑکوں پر لے آیا جائے. اب وکلاء کی اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے یہ تمام گروہ جو میں نے ذکر کیا نا یہ سب شامل ہوں گے جن کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. یعنی گویا آپ ایک اکٹھ ہو رہا ہے تمام ان لوگوں کا جن کے خلاف مقدمات جو ہے تیار ہو چکے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ چینی مافیا پہ آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ پہلی دفعہ چینی کے مافیا پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. چینی کے مافیا کے بارے میں پچھلے پروگرام میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ باقاعدہ مخصوص ایک ہی جج کی عدالت میں مقدمہ جاتے ہیں. وہ جج جو ہیں باقاعدہ طور پہ چینی کے جو مالکان ہیں ان کو اجازت بھی دے دیتے ہیں، ان کا اسٹے بھی اٹھا دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ اجازت مل جاتی ہے باہر بیچنے کی، سارا معاملہ ہے. تو لوگوں نے عوام نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر یہ چینی مافیا یہ چینی کا جو کارٹل ہے یہ اسی جج کی عدالت میں کیوں جاتے ہیں، اسی جج کے پاس کیوں سارے ان کے کام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آئندہ کی فہرست کے اندر ججز بھی شامل ہوں گے جن کو پکڑا جائے گا جن پہ باقاعدہ طور پر ان کے ثبوت مل چکے ہیں. آئیے بجلی چوری کے بارے میں بھی. اب آپ یہ دیکھیں 589 ارب روپے 599 ارب روپے کی سالانہ بجلی چوری ہو رہی ہے جس میں تمام ہی سیاستدان جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی اس میں بیشتر اس میں ملوث نکلے ہیں، پی ڈی ایم کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، جو بھی ہیں سارے اس میں ملوث نکلے ہیں. بلکہ سندھ کے اندر ایک آدمی ایسا نکلا ہے سیاستدان جس کے فارم ہاؤس 15 ایکڑ کا اس کا فارم ہاؤس ہے. اس 15 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں 21 ایئر کنڈیشن جو ہے وہ چوری کی وجہ سے چل رہے ہیں، چوری کی وجہ سے چل رہے ہیں، دن رات چل رہے ہیں. مطلب آپ اندازہ کیجیے مطلب کتنی بجلی چوری ہو رہی ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں 599 ارب روپے کی بجلی جو ہے چوری ہو رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، سرکاری افسر کی تجوریاں بھر گئی ہیں مطلب اس معاملے میں. اب پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی اب بالکل صفر اب ہمارے سامنے اب آ گئی ہے کہ ان کی کیا مطلب ہے. ملکی تباہی، ملکی معاشی تباہی کا اس سے اندازہ کر لیں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاؤں پکڑ لی ہیں آئی ایم ایف کے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور جو ہی قرضہ ملا ہے 10 ارب روپے کے اشتہارات انہوں نے لٹا دیے اور اس سے زیادہ انہوں نے 152 ارب روپے کے تو ترقیاتی اخراجات دے دیے تھے اپنے لوگوں کو، ممبران کو، تاکہ یہ کام کریں. یہ الگ بات ہے کہ جو حکومت نگران حکومت آئی تو نگران حکومت وزیر خزانہ جو تھیں شمشاد، انہوں نے آئینی طور پہ وہ تمام اخراجات جو الاٹ ہو چکے تھے ان کو پیسے سارے کے سارے فنڈز روک لیے، ان سے ایک بھی روپیہ جو ہے ان کو نہیں مل سکا. انہوں نے کہا کہ نگران حکومت آئینی طور پہ اس بات کی پابند ہے کہ کسی بھی ترقیاتی خرچ کے لیے پیسے نہ دیے جائیں. مطلب یہ پھر آ جائیں پھر ملکی سلامتی کا یہ عالم ہے کہ دہشت گردی کا دائرہ کار بھی بڑھ گیا ہے.
اب جو پچھلے پروگرام جو میں نے ذکر کیا تھا چترال کا، اس میں فوجی چوک میں جو حملہ ہوا تھا اس میں 14 دہشتگرد ہلاک ہو گئے، معاملہ بھی جاری ہے، 4 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا ہوا $7 ارب کا جدید اسلحہ اب دہشتگردوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے اپنے ترجمان کے ساتھ پرسوں ہی اس بات کا اعادہ کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ اسلحہ اس لیے چھوڑا کہ تو ہم لا نہیں سکتے تھے اپنے ساتھ، ہمیں جس طرح فرار ہونا پڑا، نکلنا پڑا، فرار تو نہیں کہا، ان کو جس طرح ہمیں نکلنا پڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ پیسے جو تھے افغان حکومت جو طالبان جو تھے ان کے لیے چھوڑا تھا اسلحہ، ہمیں نہیں پتا کہ یہ $7 کا جو اسلحہ جو ہے دہشتگردوں کے ہاتھ کیسے چڑھ گیا، اور یہ سارا اسلحہ چترال میں جو اسلحہ استعمال ہوا یہی اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایسی خوفناک صورتحال ہے جس کے بعد یہ جو نیب کے جو آپ نے شروع میں کہا، نیب کا جو کہا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نیب کے لوگ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے یہ آگے کر رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ ان کی جو پیشیاں نہ ہوں، اور یہ لوگ جو ہے اپنی سکن بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جی آپ کمال کی آپ نے بات بتائی، میں باقی باتوں کو تو کیا کہوں، وہ آپ ہی کور کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے 7 ارب کا اسلحہ کہا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا، اور ابھی پاکستان میں دہشت گردوں نے اسی اسلحے کو استعمال کیا۔ میرا گھر میرا بارڈر، باجوہ صاحب نے اپنے مطلب وہ باڑ بھی لگائی تھی، اور ہماری انٹیلیجنس کے ادارے بھی ہیں۔ کیسے وہ اسلحہ افغانستان سے پاکستان آیا؟ اسلحہ افغانستان سے نہیں آ رہا، وہاں سے دہشتگرد آ رہے ہیں جو کہ وہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسلحہ امریکہ نے اسلحہ چھوڑا تھا افغانستان نے۔ میری سن لیجیے چھوڑی سی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اس نے اپنی مجبوری کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ دیدان پٹیل جو امریکہ کا تھا، جو اب افغانستان سے پاکستان کیسے آیا؟ پاکستان آپ کا سوال بڑا بجا ہے، وہی اسلحہ دہشتگرد استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی افغانستان سے بندے تو آ گئے، بارڈر کے تھرو آتے ہیں، مگر افغانستان سے اسلحہ، وہ جو خطرناک اسلحہ ہے، وہ جب آیا تو آپ کی تو مشینیں لگی ہوئی ہیں بارڈرز کے اوپر، تو کیا بات ہے ہمارے اداروں کو کیوں نہ پتہ چلا کہ اسلحہ آ رہا ہے جو پاکستان میں مصیبت پہنچائے گا؟ اگر آپ نقشہ آپ کے پاس ہو تو میں آپ کو چترال کا وہ سنگلاخ راستہ دکھانا چاہتا ہوں، جس پہ تقریباً بڑے بڑے جو فوجی وکائنار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی فوج کو ریکروٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ سینکڑوں راستے ہیں وہاں سے افغانستان سے چترال میں داخل ہونے کے، سینکڑوں بڑے دشوار گزار راستے ہیں، مطلب ہر جگہ پہ فوج کو اسپریڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اب فوج لگی ہوئی ہے، فوج نے تقریباً موسٹلی جو ان کے جو لوگ ہیں انہوں پکڑ رہے ہیں، انہوں بہت سے لوگ مارے بھی ہیں، اور ابھی تک وہ بہت سی باتیں بتا نہیں رہے سیکورٹی کے لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ دیدان پٹیل کے بعد یہ چیز تو واضح ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ وہاں پہ جو اسلحہ ہے وہ امریکہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو افغان طالبان کے لیے چھوڑا تھا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہاتھ کیسے آ گئے۔ یہ تو جب ہم نکل گئے تو اس کے بعد جو ہے افغان طالبان کی ذمہ دار، افغان طالبان کے جو ہیں ذمہ دار جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اسلحہ آپ نے اس جگہ پہ ڈھیر کیا ہوا تھا جہاں پہ وہ پہلے موجود ہے، نورستان کے علاقے میں، وہاں تو ہمارے پاس حکومت ہے ہی نہیں ابھی تک ہم اچھا وہاں پہ وہاں افغانستان کی صورتحال یہ ہے جو اس کا سی این این نے اور بی بی سی نے بھی اس بات کی اس کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت 5 مختلف گروپ جو ہے حکومت کر رہے ہیں، 5 مختلف گروپ، طالبان سے اکیلے نہیں ہیں۔ طالبان کے پاس جو علاقہ ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پورا نقشہ بنا دے دوں، جس پہ اس نے جو طالبان کے اپنے جو ہیں ترجمان انہوں نے ذکر کیا ہے، نورستان کا علاقہ جو ہے یہ ابھی تک ٹی ٹی پی والوں کے پاس ہے، جو اور وہ ٹی ٹی پی وہ جو علاقہ ہے نورستان کو دیکھیں تو وہ چترال کے ساتھ بڑا ملتا ہے۔ دوسرے کے نیچے آ جائیں آپ تو نیچے اس سے نیچے آئیں تو وہ راستہ جو ہے آپ کا وزیرستان کی طرف آتا ہے، اس طرح آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے جو بڑی پریشان کن وہ یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی پنجاب کے مختلف جو لوگ تھے، اخباروں والے نمائندے جو میڈیا والے تھے، ان سے میری ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کبھی ہوں گے یا جلدی ہونے کی دور کی بات ہے، دور تک میں الیکشن نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر جتنے بھی ٹھیکے ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں سے ٹی ٹی پی والے اپنا حصہ مانگتے ہیں، وہ حصہ لیتے ہیں، تب جا کے کام ہوتا ہے۔ آپ تو صرف کہتے ہیں وہ داخل کیسے ہوتے ہیں، میں اس سے بھی اگلا قدم آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بڑے ذمہ دار آدمی مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی ہے میڈیا کے اندر، اس نے کہا کہ سب سے بڑی تکلیف بات تو یہ ہے، آدمی کا آ جانا تو ایک اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان آدمیوں کا باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کے ترقیاتی فنڈ میں سے پیسے لینا باقاعدہ طور پہ، یہ تو اور بڑا اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گئی ہوئی ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں آپ وہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں نا, کے پی کیو کو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, مولانا صاحب جو بھی کہیں, مولانا صاحب بادشاہ ہیں, مولانا صاحب نے تو کشمیر بھی لے لیا انڈیا سے, ہی واز لیڈنگ پرسن. مگر کے پی کے کا میں آپ کو ایک صورتحال بتاتی ہوں. پاکستان میں بجلی مہنگی ہے, مگر کے پی کے میں انہوں نے ذاتی مدد کی بنا پر میرا خیال ہے 500 روپے یا 5000 روپے وہ پر فیملی بل پے کرتے ہیں. 200 ولیجز جو ہیں نا, ان کو سیلف ہیلپ کی گراؤنڈ کے اوپر سولر سسٹمز انسٹال کیے ہیں, جو کہ تقریباً 5800 کے قریب لوگ ہیں جو پھر اس بجلی کے اوپر انحصار نہیں کریں گے جو کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہ اپنی تو کے پی کے میں بڑا کام ہو بھی رہا ہے, میں مانتی ہوں اس بات کو. مولانا صاحب جو بھی کہیں, مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ ان کا سن ان لا اور ان کا بردر ان لا کن کرپشن میں انوالو ہے اور ان کو انویل کیا گیا. کیا انہوں نے یہ بات کی کہ وہ کیوں کریں گے, وہ کیوں کریں گے؟ پھر وہی بات ہے نا کہ کے پی کے کی انہوں نے ٹی ٹی پی کی تو بات کر دی, مگر انہوں نے اپنے گھر کی بات تو نہیں کی, کیونکہ مجھے تو پہلے میری بارے میں پتہ ہے, پھر مجھے اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہے, پھر مجھے اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں پتہ ہے, اور ہمسائے کے بارے میں تو مجھے بعد میں پتہ چلے گا. آپا یہی تو بدنصیبی ہے ہماری کہ یہ جو لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ٹی کے میں بڑا کام ہو رہا ہے. آپ یہ میرے آپ کے ایسے بات کرنے کی بات ہے کہ یس ٹی ٹی پی پنجاب میں بھی آ کے بھی وہی کچھ ہی کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے بتایا چینی مافیا پر بھی کارروائی ہونے لگی ہے, تو وہ تو سارے کے سارے وڈیرے لوگ ہیں, تو ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا, ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا, اینڈ دے آر ورکنگ فار دا سسٹم. جہانگیر ترین از ورکنگ فار دی آرگنائزیشنز. دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایران سے جو تیل کی اسمگلنگ ہو رہی ہے اس میں سے کون کون لوگ ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایران کی حکومت کو اس بات کا پتہ ہے کہ تیل اسمگل ہو رہا ہے. سینکڑوں گاڑیاں, سینکڑوں موٹر سائیکل جو ہیں وہاں سے پیٹرول لے کے آتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ اس پہ کچھ بڑا بڑا مافیا ہے. اور تو اور جو بی ایل اے ہے, برٹش لبریشن لیگ, مطلب جو فوج ہے بی ایل اے, مطلب وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ لیتی ہے باقاعدہ طور پہ. وہ اسی پیسے سے اپنا بجٹ چلا رہے ہیں, جنگی بجٹ جو اس پہ چلا رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیے لبرل آرمی بی ایل اے کی میں بات کر رہا ہوں باقاعدہ طور پہ, یعنی ان کو بھی مطلب یہ اسمگلنگ کہاں ہو رہی ہے. جب ایران کو بتایا, اچھا راہیل کے زمانے میں بھی بتایا گیا تھا ایران کو, ایران نے کہا کہ جی بارڈر بہت بورس بارڈر ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, اور لیکن کوئی اس میں غور نہیں انہوں نے کیا اس بات کے اوپر. بات یہ ہے کہ ایران کا پیٹرول بک نہیں رہا نا, پابندیاں لگی ہوئی, کچھ ملکوں تو بیچ رہا ہے. جو طاقتور ہے, چین مثلا طاقتور ہے, وہ نہیں پابندی مانتا, وہ لے رہا ہے, اسے کوئی نہیں روکتا مطلب ہے. اور ایران نے اپنا پیٹرول بیچ کے اپنے پیسے تو بنانے ہیں. پاکستان ڈائریکٹلی ایران سے کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ پاکستان کی حکومت نے 4 دفعہ 5 دفعہ ایران کو باقاعدہ طور پہ کہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی دوسری اسمگلنگ کو روکیں, مطلب آپ کے یہاں سے کچھ چیزیں اسمگل ہو کے ہمارے پاس آتی ہیں. تو باقاعدہ طور پہ راہیل کے زمانے میں یہ پلان طے کیا گیا, بنایا گیا پلان باقاعدہ طور پہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان ایران میں گئے تھے تو عمران خان نے بھی یہ شکایت کی تھی ایران, باقاعدہ ثبوت لے کے گئے تھے. ان کے ساتھ آئی ایس آئی کے سربراہ بھی گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو باقاعدہ طور پہ وہاں پر پلان بنا, لیکن اس پلان کے اوپر یہ انہوں نے پھر اسی پلان کو جو قبول کر لیا ایران نے, ایران کو 6 خطوط لکھے گئے جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ تو سرکاری دستاویزات جس کے بارے میں ثبوت موجود ہے, میں کو جو بتا رہا ہوں, تو ان کی یہ مجبوری ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات چھیڑ دی, انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری پائپ لائن کو وعدہ کیا, آپ سے وعدہ کیا تھا پائپ لائن کو, اس کی گیس لینے کا, جو وہاں سے انڈیا بھی جانی تھی, آپ نے وہ بند کر دی. آپ نے تو یہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا تو آپ نے وہ پائپ لائن کیوں بند کر دی ہے؟ تو باقاعدہ طور پہ پاکستان نے اس کا جواز یہ پیش کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ ہم سب جتنے بھی ہیں, ہم سب یو این او کے چارٹر کے پابند ہیں. آپ پہ پابندی امریکہ نے یہ بتانے نہیں لگوائی, بات یہ ہے یہ پابندی یو این او نے لگائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ بتائے دوسرے لوگ شامل ہوں گے, لیکن یہ کہ ہم پابند ہیں, ہم آپ کی طرح پیٹرول ملک نہیں ہے, ہمیں یو این او کی قرارداد پہ عمل کرنا ہے, مجبوری ہے ہماری, ہم نے اس لیے آپ کو بند کیا. لیکن اسمگلنگ جو ہے نا اس کے بعد یہ تو آپ کا ہمارا نجی معاملہ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے پاکستان سے گندم جو ہے وہ بھی اسمگل ہوتی ہے, مطلب ہے چینی بھی اسمگل ہوتی ہے ایران کے اندر, مطلب ہے یہ ساری باتیں. اب اس میں جب ہاتھ ڈالا گیا ہے, لازمی طور پہ ہاتھ ڈالا ہے, پیٹرول کو روکا گیا ہے, تو اس کے اوپر ایران بھی حواس باختہ ہے. وہ لوگ جو کہ اس میں باقاعدہ کروڑوں روپے کا بھتہ روز بنا رہے تھے, وہ بھی سارے ساتھ شامل ہو گئے. اب سارا کارٹل جو ہے شامل ہو گیا ہے اس کے اندر کہ کس طرح اس بات کو روکا جائے, اسمگلنگ کو روکا جائے. میں نے ایسے آپ سے عرض کیا نا کہ یعنی ایک باقاعدہ طور پہ لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں بھی, اس کا بھی نام لیا ہے. چند دنوں میں آپ سن لیں گے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے.
ایک برگیڈر ہے جو کرنسی کے اسکینڈل میں ملوث ہے، اس کا پیچھے پوری ٹیم ہوگی. یہ تو میں آپ کے پہلی دفعہ آپ کے یعنی پروگرام میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اس کے خلاف بھی مقدمہ پورا تیار ہے، اور اس کی تمام جن لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ تو ابھی ان کے پاس ہیں، لیکن جن لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ان پہ پوری کڑی نظر ہے تاکہ وہ ان سے بھاگ نہ سکیں. مطلب ایک یہ بھی بات ہے. اور تیسری جو بڑی خبر میں نے آپ کو پہلی خبر جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد عطا بندیال صاحب کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی جائے گی. آپ وہ چاہتے ہیں کہ ویری نیکسٹ ڈے پاکستان کو چھوڑ دیں؟ وہ ان کا پروگرام تو یہی ہے، لیکن یہ کہ وہ چھوڑ نہیں سکیں گے. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکیں گے کیونکہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نظر بند کیا جائے گا. آصف منیر صاحب نے 3 سال کے بعد ملک چھوڑنا ہے. دیکھیے میں آپ کو چلیے آپ نے عباس منیر صاحب کا نام لے لیا تو میں چھوٹی سی مجھے بات کہنے کی اجازت دیجیے، 2 منٹ مجھے دیجیے گا کیونکہ اسی ریلیونٹ ہے اس آپ کے سوال سے مطلب ہے. آپ کو یاد ہوگا جس دن جنرل عاصم منیر صاحب نے آپ کو پتا کہ جب انہوں نے اس ادارے کی کمان سنبھالی تھی تو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ان کو مختصراً ایک مشورہ دیا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرائن نے ادارے کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دیں. آپ نے بھی میری بات کی تائید کی تھی اس وقت، تاکہ عوام اور فوج کے درمیان جو غلط فہمیاں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں ان کا بروقت تدارک ہو سکے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اب جنرل باجوہ کے عمران خان کے ساتھ اختلافات کی خبر جو آئی، آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے خبر تب باہر آئی تھی جب آئی ایس آئی کے سربراہ کی تقرری کے لیے وقت تھا، یعنی وہ دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور جس نے سارے ادارے کو ہلا کے رکھ دیا تھا. پھر بعد اپنی رخصتی سے پہلے جب انہوں نے جنرل فیاض حمید کے بارے میں بھی انکشافات کیے تو آپ ہی کے پروگرام میں نکال کے دیکھیں، میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ جنرل فیاض نے اگر فوجی ڈسپلن توڑا ہے اور آرمی چیف کو دھوکہ دیا ہے تو پھر اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. میں نے عاصم منیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے جو صاحب کا جو رخصت ہونے والے جو چیف ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کارروائی کریں. آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ جو آپ ان کے خلاف بھی ان کو بھی تحقیق کے لیے بلائیں، آپ کو یاد ہوگا. اور جب میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کو بلایا جائے، کورٹ مارشل کیا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا مجھے بڑے سخت کالز بھی مجھے موصول ہوئی اور بہت سے لوگ اب تک مجھ سے ناراض بیٹھے ہوئے، مطلب جو کہ پہلے بہت شفقت رکھتے تھے میرے ساتھ لیکن میری اس سچی بات کے اوپر وہ اب تک ناراض بیٹھے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ جنرل قمر باجوہ جو اپنے دسترہ فیض کا دفاع کرتے تھے، ویسے ہی اگر حافظ صاحب اگر آپ نے بھی باجوہ اور فیض کا دفاع کیا تو قوم آپ سے بھی مایوس ہو جائے گی، جو کہ ایک انتہائی خطرناک تباہی کا عمل ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک کی فوج اپنے عوام کی تائید بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتی. صاحب کا جو لینڈ سکینڈل ہے ذرا اس کو انویل کرتے ہیں آپ. میں اس سے بھی بڑا سکینڈل آپ کے سامنے کر لوں، اس کو وہ بھی کر دیتا ہوں. یہی میں سکینڈل کی طرف جا رہا ہوں آپ کے کہنے پہ. چلیے دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے جاری سیاسی تناظر میں کچھ معاملہ وجود پر بات ہو ہی جائے. کیا جنرل فیاض نے ڈسپلن توڑا یا نہیں، اور آخر باجوہ کن خاص وجوہات اور ذاتی مفادات کی خاطر جنرل فیاض کے دفاع کے لیے ہر وقت مبستہ رہتے تھے؟ یعنی کیا وہ مشترکہ مفاداتی سسٹم ابھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے باجوہ ڈاکٹرین کے بدنام زمانہ دور میں چل رہا تھا؟ آپ دیکھیں نا مشرف کے خلاف مقدمے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن مشرف کو ہاتھ نہیں آنے دیا گیا. اب یہ سسٹم پھر آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر جنرل فیاض حمید سے منسوبے ایک واقعہ جس کی آج تک تردید نہیں ہو سکی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا، آپ کو پتا بھی ہوگا کہ کس طرح اس شخص نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. سنیے پھر مئی 2017 کو اسلام آباد F11 سیکٹر میں 100 سے زیادہ مسلح وردی پوش اور بغیر وردی والے افراد جو انہوں نے گھر پہ حملہ بول دیا، دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے یا دروازہ توڑ کر تمام مکینوں کو ہراس میں لے لیا گیا، بچے بھی عورتیں بھی سب. اس گھر میں اس کو مرد تھا نہیں، لیکن اس سے ایک فاش غلطی یہ ہوئی کہ یہ غلط گھر میں داخل ہو گئے تھے، کیونکہ وہ گھر تو پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر رمیش سنگھ اروڑا کا تھا، میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ، یعنی جن کا خاندان نسل در نسل کرتارپور گردوارے کے نگران ہے. اس سارے علاقے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا اس کی تلافی اب ساری عمر نہیں ہو سکے گی. لیکن ہماری جو جگہ سائی، میں اپنی بات کر رہا، ہماری ہم دوستوں کی جگہ سائی یہاں پہ ہوئی لندن بیٹھ کے، سکھوں نے جو ہم سے یہ باتیں کی، ہمارے پاس تو یعنی سکھ تو سے منہ چھپا رہے تھے، اب بھی منہ چھپاتے، لیکن کس میں ہمت تھی کہ چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرنے والے باجوہ ڈاکٹران کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ بھی کر سکے. پھر اسی رات جب پتہ چل گیا کہ یہ غلط گھر میں آ گئے ہیں، اسی پھر چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور آئی ایس آئی کو وہی 100 کے قریب آدمی جو تھے وہ ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر وہاں دروازے توڑ کر وہاں موجود گھر والوں نے جرمال بنا لی. اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پاؤں پیر باندھ دیے گئے. 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں،
تو اس کو زمین پر پٹک کر پھینک دیا, اس کے منہ پہ بوٹ رکھ کے کہا, بتایا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے. اور یہ وہ دہشت گرد باپ ہے جس کا ذکر کرتے ہیں جو راولپنڈی کے سنگم پر جو موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ایک نجیس ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے, اس کا وہ مالک تھا, یعنی جس کی قیمت کھربوں میں تھی. یعنی اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا حکومت کی طرف سے. اس کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے کر اس کے خاندان کو پکڑ لیا. اب اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچے سمیت 18 سالہ ایک اس کا سسر بھی تھا, اس سے بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹا دیا. یعنی 75 سال کا جو بوڑھا آدمی سسر, اس کو بھی باندھ دیا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. اور پھر ان پر نہ صرف باندھ دیا گیا بلکہ تشدد کیا گیا, گندی گندی گالیاں دی گئیں, پھر سر منہ پر کپڑا ڈال کر ریجن گاڑی میں دھکا دے کے بٹھا دیا گیا. گھر کا سارا قیمتی سامان, کیش, کرنسی, کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڈا کے قریب ایک کمرس کے تہ خانے میں جا کے شفٹ کر دیا گیا. میں آپ کے طرف سے آصم منیر صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جناب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جگہ کس کے پاس ہے. حافظ صاحب ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بے ایمانہ طریقے سے جرماب لا کر اسی تہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا. وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان, اس کے 2 ایگزیکٹو 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا. ان میں کچھ لوگ تو معذور ہو گئے ہیں. آپ یعنی دہشت گردی کا پوچھنے کے بجائے انہوں نے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت کے بارے میں پوچھتے رہے. گھر سے آپ برس کر لائے تھے یہ دہشت گرد ہیں, اور جب بند کر دیا آگے تو پوچھتے ہوئے آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے کاغذات کہاں ہیں. یعنی چند دنوں بعد جب انہیں لگا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے, تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے. اسے حکم دیا گیا کہ اس میں دستخط کرو ورنہ میں گولی مار دی جائے گی. ان کاغذات پر پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام اور بقایا 50% جو ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کر دی گئی. میں آپ کو آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے نام بتا رہا ہوں. ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا. حافظ صاحب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, آپ سے محبت ہے اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. انہیں مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ مالک نہیں مانا. آخر کار اس پر 780 کے تحت دہشت گردی اور دماغ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD منڈی کے حوالے کر دیا گیا کہ اور مارو اسے مارو. اگلے 3 سال کیس چلتا رہا میری بہن, جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی اس دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا, اس نے کچھ نہیں کیا. اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دی جا رہی ہے اور ججز اپنی سیاست میں مصروف ہیں. اس دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جو جھوٹے الزام لگائے گئے, جس میں پروسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئی, یعنی فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں کتنا ظلم ناانصافی ہے. لیکن چیف صاحب آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ کیا آپ اس ظالمانہ واقعے میں ملوث فیض حمید اور اس کے مددگار جنرل باجوہ کا حساب نہیں کریں گے؟ پھر آپ کی باقی جو لوگوں کا حساب کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ قدم اٹھا لیا تو پاکستان کے عوام میں اپنی فوج کے ساتھ محبت کو وہ رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو 1965 کی جنگ میں پاکستانی عام سڑکوں سے آپ کے گزرتے ہوئے آپ کے کامیابی کا راستہ روک کر آپ کی گاڑیوں کو بھی چما کرتی تھی. اگر آپ نے اور آپ کے تمام ساتھیوں نے کڑے صاحب کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ اس وقت تک عوام کی نظر میں مقبول اور معتبر نہیں ہو سکے گا جب تک بلا تخصیص سب کو اس بےرحمانہ احتساب میں کھڑا نہ کیا جائے. اس میں شک نہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں سینکڑوں افراد گرفتار ہو گئے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. عورتیں بھی ہیں, بچے, نوجوان بھی ہیں, آدمی بھی ہیں. وہ اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر ہیں. اس میں عمران خان کو تو ایک اور مقدمے کر دیا گیا ہے. یہ مقدمہ 9 مئی کا بھی ان پہ آنے والا ہے. لیکن میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں کہ اگر ان تمام افراد پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے ملکی حساس حادثوں پر حملہ کیا, تو قوم یہ پوچھنے کا حق تو رکھتی ہے نا کہ باجوہ ڈاکٹرائن میں ملوث تمام افراد کو بھی تو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے ملک کی تاریخ ہی بدل دی اور تمام گرفتار افراد کو جیلوں میں 4 ماہ ہو گئے ہیں 9 مئی کے واقعے کو. ابھی تک کسی ایک پر بھی ٹرائل شروع کیوں نہیں ہو سکا؟ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا ذکر بار بار سننے کو ملتا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ بڑی سپیڈی ٹرائل ہوں گے, مقدمات بلا تاخیر فیصلے سنائے جائیں گے. لیکن اب تک ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فوجی عدالتوں نے آج مقدمے شروع کر دیے, سزائیں سنانا شروع کر دیں, تو یہ موجودہ جو عدلیہ ہے, عطا بندیال کی جو عدلیہ, ان کے جو گروپ ہے, یہ ان کے خلاف اپیلیں دائر ہونے کے سلسلے میں سب کو رہا کر دیں گے. اس لیے موجودہ چیف نے جو ملک کے جن حالات میں اپنا یہ منصب سنبھالا ہے, ایسی صورتحال ان کے کسی بھی پیشروں کے لیے نہیں تھی
تاہم جب ملک دو لخت ہوا تھا وہ الگ بات تھی. اس وقت سہمی ہوئی قوم نے اس وقت کی سیاسی لیڈرشپ کا اس لیے ساتھ دیا تھا کہ نہ تو قوم کے پاس کوئی چوائس تھی، نہ ہی اس وقت کی عالمی بساط میں بچھی ہوئی شطرنج کی بازی پر براجمان مہرے اس بات کی اجازت دیتے تھے. تاہم اس وقت عالمی سیاست کے حالات بہت مختلف ہیں چیف صاحب، اور پاکستان کی اہم جغرافی حیثیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے عالمی قوتوں کی دلچسپی بھی عروج پر ہے، کیونکہ آپ نے جو سی پیک شروع کیا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ بھی بات ہے. ماضی کے تمام سیاسی واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا پڑے گا. اس میں شک نہیں کہ ملکی معاشی حالات کے ساتھ ہمارا سب کچھ جڑا ہوا ہے. دور نہ جائیں، آپ کے پڑوس میں افغانستان میں جو سابقہ سپر پاور سوویت یونین تھی، افغانستان کی جنگ کی وجہ سے اپنے معاشی حالات کو برباد کر بیٹھی، جس کے نتیجے میں اس کے ایٹمی طاقت بھی اس کو نہیں بچا سکی، اس کے 6 ٹکڑے ہو گئے. اس لیے جناب حافظ صاحب اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ چند جنرلز کے ذاتی فائدے کے لیے کیے گئے ماضی کے جرائم کا دفاع کرنا، پالیسی کرنا، جو اگر کرنا ہے تو یہ بڑا غلط ہوگا. میں نے اس لیے قرآن کی، آپ کو حافظ قرآن ہے اس لیے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں جو قرآن آیت میں ہے اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو چاہے وہ فیصلے تمہارے بھائی، ماں، باپ، اقربا کے خلاف بھی کیوں نہ جاتے ہوں. یاد رکھیے اگر وردی کی عزت اور پاک فوج کی ساکھ بحال کرنی ہے تو چیف صاحب آج آپ طاقتور ہیں، مالک ہیں، جو چاہے فیصلہ کر لیں. لیکن قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے اس کا بڑا خیال رکھے گا، کیونکہ وہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے. آئین اور قانون کے راستے پر چل کے انصاف کریں گے، مجرموں کو کٹہرے میں لائیں گے، وردی پہن کر کی جانے والی زیادتیوں اور ظلم کا راستہ بند کریں گے تو یہ قوم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گی اور خود مزید نوازے گی. لیکن اگر آپ اپنے سے پہلے آنے والے کے راستے پر چلے تو فیض، جہاں جو فیض کی میں نے بات کی ہے وہاں فیض شاعر کی بات کر دوں، آپ کو ان کا مشہور زمانہ اشاعت اور نصر رکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جو لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں، روئی کی طرح اڑ جائیں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ موضوع چھیڑ کے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ میں یہ بات کر دوں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی جو میں نے آپ کے سامنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ ہی کے توسط سے جنرل آصف منیر صاحب، میں تو صرف اتنا پیغام دوں گی کہ جناب ضیاء الحق صاحب نے ایک عرصہ اس ملک کے اوپر حکومت کی، مینوپلیٹ کیا اسلام کو، آپ کو بھی یاد ہوگا اسلام کی ڈگڈگی پہ چاہی تھی، ان کو استعمال کیا گیا تھا اور پھر ان کا بھی جہاز اڑ گیا. مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر آپ کا جہاز اڑے گا نا، تو بڑا دکھ ہوگا. ورک فار دا کنٹری. وہ لوگ جو پاکستان کے اعلیٰ افراد کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا. کسی کا جہاز اڑ گیا، کسی کو گولی لگ گئی، تو میرے تو آپ سرمایہ ہیں. سمیع بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت وی آر آؤٹ آف ٹائم، مگر آج آپ سے بات کر کے واقعی اچھا لگا. یعنی میں صرف ہر ایک سے یہ کہتی ہوں کہ مت کھیلو اس ملک کے ساتھ، مت کھیلو اس کے ساتھ. پرانی تاریخ کو دیکھیے گا، اور حقیقت میں قسمت ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ پروگرام کو ختم کیا. جس نے کانسپریسی کا ساتھ دیا تھا نا، الٹیمیٹلی ان کی اسیسینیشن کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی تھی. آئی وش آل دا بیسٹ فار پاکستان. پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد. بھائی سمیع بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا اور آپ کا اللہ حافظ. اللہ کرے کہ ہم آسانیاں بانٹیں اور پھر ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میرے لیے بھی آسانی پیدا کر دے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.